جب میں بچہ تھا تو اس وقت بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ والدین کو بچوں کی تو فکر ہوتی تھی، لیکن اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ بچوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں۔ والدین کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ بچے کو بات کر کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہر چیز کا بس ایک ہی علاج ہوتا تھا، ایک ہی حل ہوتا تھا کہ ایک لگاؤ اور سیدھا کر دو۔ مثلا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو ایک لگاؤ، آئس کریم مانگ رہا ہے تو ایک لگاؤ، ہوم ورک نہیں کر رہا تو ایک لگاؤ، آرام سے نہیں بیٹھ رہا تو ایک لگاؤ، رو رہا ہے تو بھی ایک لگاؤ، رونے کے بعد چپ نہیں کر رہا تو بھی ایک لگاؤ، کچھ بھی نہیں کر رہا تو پھر بھی ایک لگا دو کہ تھوڑی دیر بعد اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ میں ہوں عمیر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک۔ اس زمانے میں دن کے وقت امی مارتی تھیں اور پھر یہ دھمکی بھی دیتی تھیں کہ آنے دو ابا کو۔ اب بچہ پہلی مار بھول کر اس خوف میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ واپس آ کر ابا پھر سے ماریں گے۔ یوں بچوں کے 24 گھنٹے ایک خوف کے عالم میں گزرتے تھے۔ تو جب میں ذرا سا بڑا ہوا اور اپنے عزیزوں کے ہاں گیا تو ان کی بچی کسی بالکل ہی معمولی سی بات پر ضد کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ ابھی اس کو ایک لگنے والی ہے اور یہ سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اسے سمجھانے لگ پڑے۔ یعنی 2 ایڈلٹس 2 سال کی ایک بچی کے ساتھ ریزن کر رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا نہیں ہوتا، یہ ٹوٹا ہوا کانچ آپ ہاتھ میں پکڑو گی تو ہائی ہو جائے گی، پھر خون نکل آئے گا، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ بچی 1 گھنٹہ تک ضد کرتی رہی اور وہ 1 گھنٹہ اسے سمجھاتے رہے۔ تو نئی قسم کی اس پیرنٹنگ سے یہ میرا پہلا تعارف تھا۔ میں نے کہا یار یہ عجیب بور کام ہے، مار پیٹ تو فوری نتائج دیتی ہے۔ تو میں اس بات کا قائل ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں کہ بچوں کو کٹ شٹ لگا دینی چاہیے۔ لیکن پھر میری نظر سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی خبر گزری جو کہہ رہی تھی کہ بچوں کو مارنا تو ایک طرف، ان پر چیخنا بھی نہیں چاہیے۔ لو جی، یک نہ شد دو شد، مارنے پر بھی پابندی لگائی، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی منع کر دیا۔ اخبار نے امریکی یونیورسٹی آف پٹسبرگ کی تحقیق کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ بچوں پر چلانے کا بھی اتنا ہی برا اثر پڑتا ہے جتنا مارنے پیٹنے کا۔ ریسرچ کے مطابق جن بچوں کے والدین ان پر چیختے چلاتے ہیں ان بچوں کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، انہیں بیہیویئر پرابلمز کا سامنا رہتا ہے، یا تو وہ بہت ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا ایگریسو غصیلے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک پیرنٹنگ کوچ ہیں میگن صاحبہ، وہ تو کہتی ہیں کہ اگر والدین غلطی سے بچوں پر چیخ پڑیں تو بعد میں سوری بھی کریں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ بچے کو اگر سزا بھی دینی ہے تو اس سے پوچھیں کہ بتاؤ میاں تمہارے لیے کون سی سزا مناسب رہے گی۔ تو یہ سب پڑھ کر میں بڑا اداس ہوا کہ یار اب بندہ بچوں کو کٹ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر مجھے ایک تحقیق ملی برطانوی اخبار ٹیلی گراف پر۔ اس کی سرخی ہے کہ جن بچوں کی مار پیٹ ہوتی ہے، کٹ شٹ لگتی ہے، وہ بڑے ہو کر کامیاب ہوتے ہیں۔ مارجری صاحبہ جو مشیگن میں سائیکالوجی کی پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ تحقیق کی ہے۔ 179 بچوں سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں بچپن میں مار پڑی تھی، اور جوابات سے معلوم ہوا کہ جو بچے مار کھاتے رہے وہ پڑھائی میں زیادہ کامیاب رہے۔ اب یہاں تک پڑھ کر میں بڑا خوش ہوا کیونکہ اس سے میرے موقف کو تقویت مل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی لکھا تھا کہ مار کھانے والے بچے کامیاب تو ضرور ہوئے لیکن ان کا رویہ اینٹی سوشل تھا، وائلنس اور ڈپریشن کا بھی شکار تھے۔ اس کے علاوہ بھی نیٹ پر تلاش کریں تو بہت سی تحقیق ملے گی جو بتاتی ہے کہ بچوں پر جسمانی تشدد کیا جائے تو ان کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے، ان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، وہ پیچیدہ معاملات کو سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، سماجی تعلقات نہیں بنا پاتے۔ اب یہ سب پڑھنے کے بعد میرا دماغ تو اسے مان رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ مار پیٹ، چیخنا، دھاڑنا بری بات ہے، لیکن دل نہیں مان رہا،
کیونکہ یہ سب ہمارے اس سیٹ آف بلیفز کے بالکل الٹ ہے جو خیالات عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ بچوں سے مار پیٹ کر لینی چاہیے، کیونکہ خود ہمارے ساتھ یہی ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا بچہ اچھا لگتا ہے اس بچے کی نسبت جو شرارتیں کرتا ہے اور زج کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ڈنڈا بگڑے ہوئوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو میرے دل و دماغ میں اس وقت جنگ جاری ہے۔ کبھی دماغ کے کہنے پر مغربی تحقیق مان لیتا ہوں، بچوں سے نرمی سے پیش آتا ہوں، پیٹنا چھوڑ دیتا ہوں، چلانا بند کر دیتا ہوں، اور کبھی جب بچے سمجھانے بجھانے پر بھی باز نہیں آتے تو تنگ آ کر ڈنڈا استعمال کرتا ہوں جس کے فوری نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن پھر یہ دھڑکن لگ جاتی ہے کہ کہیں میں نے ان کی شخصیت کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں، کس کی سنوں؟